نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ وقال، اور کہا، کس نے؟ قرینہ، اس کے ساتھی نے۔ کون سا ساتھی؟ اب ہو سکتا ہے یہ وہی فرشتہ ہو جس نے اعمال نامہ تیار کیا، اب وہ اس کو لے کے اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائے گا اور کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس ہے حاضر، یہ میں اس کو حاضر کرتا ہوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی مجرم کو عدالت میں پیش کرے، کوئی پولیس والا اور اس کے سارے جو کچے چھٹے ہیں وہ بھی ساتھ جج کو دے دے کہ یہ جی یہ کر کے آیا، یہ اس کے جرم کی فہرست ہے، میں اس کو پکڑ کے لے آیا ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ میری ڈیوٹی اب ختم، یعنی اب میں، یہ میرے سپرد تھا، یہ حاضر ہے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں آیت 18 میں کہا گیا نا کہ یہ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، بلکہ 17 میں اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساتھ دائیں اور بائیں، یہ قرین ہی لے آئیں گے جو ایک لفظ بھی نہیں چھوڑتے کہ ایک لفظ بھی رہ جائے زبان سے نکلا ہوا، ایک ایک لفظ انہوں نے گن گن کے رکھا ہوتا ہے۔ کبھی سوتے نہیں ہیں، کبھی کھانے میں مشغول نہیں ہوتے، کوئی ان کی اور مصروفیت نہیں ہے، کوئی ان کے لیے اور کوئی اٹریکشن یا ڈسٹریکشن نہیں ہے، وہ بس ہر وقت اتنے چوکنے الرٹ رہتے ہیں کہ بول تو صحیح کچھ اور وہ لکھ لیں گے فوراً، آہ تک لکھ لی، اتنے حاضر باش۔ اب وہ کہیں گے یہ اس کا ریکارڈ ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب حشر کے میدان میں اس کا نام پکارا جائے گا، اتنی ہی مخلوق کھڑی ہوگی، سب تھوڑی ایک ساتھ حاضر کر دیے جائیں گے، ایک ایک کر کے، ون بائی ون، جس کی باری ہوگی۔ تو ون بائی ون نام لے کے میدان حشر میں پکارا جائے گا، جس کا نام لیا جائے گا وہ اپنے اپنے سائق اور شہید کے ساتھ آگے پروردگار کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ کیا وقت ہوگا وہ کہ عدالت سجی ہوئی ہے، ساری مخلوق دیکھ رہی ہے، اتنا سا رزلٹ ہمارا نکلنے والا ہونا تو کیا ہے، دنیا میں ایک کلاس کا رزلٹ ہوگا، اسکول کا ہوگا، اور نام لیا جائے اور پتہ نہیں ہے کہ پاس ہوں یا فیل ہوں، اسکول کے سارے ہی بچے بیٹھے ہوئے، تو اس میں ہی ٹانگیں کام جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا رزلٹ نکلا، پتہ نہیں پاس ہوئی بھی ہوں یا نہیں، کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، اور کدھر ساری مخلوق اور ان کے سامنے حساب کتاب دینا۔ پھر تو اللہ کی رحمت ہی ہو تو کوئی انسان جو ہے نا بچ سکتا ہے۔ تو وہ لا کے کہہ دے گا یہ وہ ہے جس کے اوپر میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اور یہ اس کا پورا ریکارڈ ہے، اور اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا۔ پھر فیصلہ دے دیا جائے گا، اور فیصلہ کیا ہے؟ القی فی جہنم، ڈالو اس کو جہنم میں، دونوں ڈال دو۔ ہو سکتا ہے دونوں سے مراد یہ سائق اور شہید ہی ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، بیچ میں کیا ہوتا ہے سارا معاملہ، کس طرح سے اس کے ساتھ حساب کتاب لیا جاتا ہے، وہ اس کا یہاں پہ مینشن نہیں ہے، ابھی صرف وہاں کے حالات بتائے جا رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کہ کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اب کہا جائے گا آپ دونوں جو فرشتے ہیں اس کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ کل کفار عنید، ہر ناشکرے کو، عناد رکھنے والے کو،
عناد کس سے عناد تھا اس کو؟ کس سے دشمنی تھی؟ حق سے، اللہ کی بات سے، اس سے وہ دشمنی رکھتا تھا، پسند نہیں کرتا تھا۔ اور جو اللہ کی بات سے دشمنی رکھے پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ اور کیا تھا، کیسا تھا وہ دنیا میں؟ مناع، بہت زیادہ روکنے والا، للخیر، خیر سے، بھلائی سے، معتدن، حدیں توڑنے والا۔ کون سی حدیں؟ اخلاق کی، دین کی، قانون کی، کسی حد پہ تو رکتا ہی نہیں تھا۔ ظلم اور زیادتی میں بھی حد سے بڑا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں بھی حد سے بڑا ہوا ہے، لوگوں کے حقوق مارنے میں بھی حد سے بڑا ہوا ہے۔ اور مریب تھا، شک میں پڑا ہوا، خود بھی شک میں رہتا تھا، دوسروں کو بھی شک میں ڈالے رکھتا تھا۔ خود تو شیکی تھا ہی، دوسروں کو بھی شیکی کر دیتا تھا۔ تو فرمایا گیا پھینک دو اس کو جہنم میں، ہر دشمن حق کو۔ اب دیکھیں، یہ کوئی لکڑی نہیں ہے جس کو پھینکنے کا کہا جا رہا ہے، کوئی کوئلہ نہیں ہے، کوئی پتھر نہیں ہے، یہ انسانی جسم ہے جس کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اس کو ڈال دو۔ تو یہ کیسا انسان تھا، اس کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا، یہ دنیا میں کیا کرتا تھا، کس وجہ سے اس کا یہ انجام ہو گیا۔ سمجھ لیں آگ میں جانے والوں کی کیا کوالٹی ہے۔ یہ 4 کوالٹیز بتا دی گئی، 5۔ انسان دنیا میں خود کو کتنا دھوکہ دیتا ہے کہ میں تو بہت خیر کی علم بردار ہوں، میں تو بہت خیر کے کام کرنے والی ہوں، میں خیر سے روکنے والی تھوڑا ہی ہوں، میں کوئی ابو جہل تو ہوں نہیں۔ ذرا سوچ کے دیکھیں کتنے ہی خیر کے کام ہوتے ہیں اور ہم مناع للخیر بن جاتے ہیں، منع کرنے والے خیر سے، کسی کے عمل کے لیے بڑھتے ہوئے قدموں کو ہم روک دیتے ہیں اپنی لگائی بجھائی کرنے کی وجہ سے، اپنی نمائشی ہمدردی جتانے کی وجہ سے۔ دوسرا نیکی سے رک جاتا ہے ہماری کسی بات کی وجہ سے، ہم چغلی کرتے ہیں تو اس سے رک جاتا ہے۔ جب کہتے ہیں اب دین میں ایسی سختی بھی نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا انہوں نے بنایا ہوا، اتنا مشکل تھوڑا ہی ہے۔ تو جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہم کیا لوگوں کو دین سے روک رہے ہوتے ہیں یا دین پہ چلنے کے لیے ان کو آمادہ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، روکنا بعض دفعہ الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، بعض دفعہ الفاظ کے بغیر ہوتا ہے، دوسروں کا مذاق کر کے یا دوسروں کے سامنے ایسی باتیں کر کے۔ یہ بڑا مشکل ہے، پڑھنا تو بڑا مشکل ہے، کلاس اتنی لمبی ہوتی ہے، تفسیر اتنی لمبی ہوتی ہے، بڑا ہی مشکل ہے، ٹیسٹ وغیرہ تو اور بھی مشکل ہے۔ اب یہ کیا ہے، روک رہے ہیں یا اس کو جو ہے آمادہ کر رہے ہیں؟ دوسری طرف کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن سننے میں تو اتنا مزہ آتا ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا مزہ ہے، اس کی اتنی لذت ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت گیا کہاں۔ اب دونوں کی سٹیٹمنٹس آپ کو سنائی جائے، کس کی بات آپ کو خیر کے کام کے قریب لائے گی اور کس کی بات آپ کو خیر کے کام سے روک دے گی؟ تو بعض دفعہ انٹینشنلی، بعض دفعہ ان انٹینشنلی ایسے ہم خود کام کرتے ہیں جو مناع للخیر میں آتے ہیں۔ اگر کوئی دین کا کام کرے گا تو اس کو کہتے ہیں اپنی صحت کو دیکھو، تمہارے پاس کہاں اتنی ہمت ہے، اپنا بھی خیال رکھو، آخر انسان کی جسم کا بھی حق ہے۔ یہ تو بس ایسے ہی مولویوں نے ڈراوے بنائے ہیں، ان کا کام ہی اور کیا ہے، بس ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ تو تم چھوڑو ان کی باتوں کو۔ کبھی الفاظ سنے آپ نے یا کہے؟ یہاں آ کے تو دوستی کی آڑ میں دشمنی کرتے ہیں جب خیر سے روکتے ہیں، ماں باپ بچوں سے دشمنی کرتے ہیں جب ان کو خیر سے روکتے ہیں،
کبھی مائیں کہتی ہیں میرا بچہ بڑا کمزور ہے، بھلا اس سے روزہ کہاں رکھا جائے گا؟ بچہ بالغ بھی ہو جائے تو اس کو لگتا ہے بچہ ہی ہے. مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں ہم نے اپنے بچوں کو کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں بنانا. مسجد جانا ان کو بچے کا اچھا نہیں لگتا. آج کل حالات تو دیکھو کیا چل رہے ہیں، مسجدوں سے روکتے ہیں. بہن بھائیوں کو دیکھو، وہ کہتے ہیں تم نے کیا حال حلیہ بنا رکھا، تم یہ کیا حلال حرام اس کی رٹ لگائے رکھتی ہو. رشتہ داروں کو دیکھیں، وہ بھی بھلائی سے روکنے والے بن جاتے ہیں. بھائی دین کا ہمیں بھی بہت پتہ ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، اور ایسا بھی کیا دین کہ اب خوشی منانے کی بھی اجازت نہیں دیتا. کہاں کہاں دیکھیں گے. یہاں پہ تو سبھی اپنے ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں خنجر لیے ہیں، گھومنے کو تیار ہیں، سبھی روکنے والے ہیں. یہ تو امت وہ تھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والی تھی. اس کی صفت ہی یہ ہے، یہ اسی لیے بہترین امت ہے. لیکن دیکھیں آج یہ مناع للخیر بن گئی ہے. اور یہ کوئی ایسی چمبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی کر دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ایسا وقت آئے گا. ایک لمبی حدیث ہے، میں اس کا آپ کو خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ بھلائی کو برائی سمجھیں گے اور برائی کو بھلائی سمجھیں گے. ایسا وقت آئے گا. اور پھر صحابہ کرام تو بڑے حیران ہوئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسا بھی وقت آئے گا. آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ بدتر حالات ہوں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ بھلائی سے روکیں گے اور برائی کا حکم دیں گے. اب کہاں وہ صحابہ تھے کہ جو بھلائیوں کا حکم دینے والے تھے، برائیوں سے روکنے والے تھے. ان کے لیے تو بہت ہی حیرت کی بات تھی کہ کیا کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کوئی بھلائی سے روکے اور برائی کا حکم دے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں ایسا ہو رہا ہے. آج ایسا ہو رہا ہے. کسی کا بچہ اگر رات کو جاگ کے امتحان کے لیے پڑھے تو کہتے ہیں کہ ہائے بچہ پڑھ رہا ہے، اس کی چائے پانی کا بھی خیال رکھو، رات کو بھوک لگے گی کھا لے. لیکن کوئی اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے، دین کے علم کے لیے رات کو جاگے یا عبادت کے لیے رات کو جاگے تو کیا کہتے ہیں تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، اپنے آپ کا بھی کچھ خیال کرو. ابھی یہ تمہاری کوئی عمر ہے؟ ایک بچہ نوکری کر رہا ہو اور سارا دن کھپ کے رات کو آئے تو والدین کو اتنی ہمدردی ہوتی ہے. اور دوسرا بچہ دین سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے میں لگا ہو تو وہی والدین کہتے رہتے ہیں تمہارے پاس تو ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے، تم تو بس ہر وقت انہی کاموں میں لگی رہتی ہو. یاد رکھیں یہ بات صرف ان لوگوں کی نہیں ہو رہی جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، ان کی بھی ہے جو دین کو سمجھنے والے ہیں. وہ بھی خیر سے روکتے ہیں، شر پہ آمادہ کرتے ہیں. دوست ہی کہنے لگتے ہیں یہ کون سا دین پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا شروع کر دیا کہ دوستوں کے لیے وقت نہیں رہا، گپ شپ کے لیے وقت نہیں رہا. کوئی صدقہ کرنے لگے تو روک دیتے ہیں، پتہ نہیں صحیح جگہ وہ خرچ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے. ابھی زیادہ بھی نہیں، غریبوں کو پتہ اس طرح سے دینا نہیں چاہیے، ان کو الٹی آتے پڑ جاتی. آپ کو کیا پتا کہ کہاں لے جا کے چیزیں بیچ دیتے ہیں، پھر کیا فائدہ ان کو دینے کا. کوئی کسی کی مدد کرنے لگے، ہیلپ کرنے لگے، کہتے ہیں تمہیں کیا پڑی رہی ہے، خود ہی کر لے گی، وہ تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا اس کے لیے کرنے کی. تو اس معاشرے میں ہر طرف ہی دیکھ لیں تو ایسے ہی لوگ ملیں گے جو مناع للخیر ہوں گے. کس طرح سے ہم یہ مشورے دیتے ہیں دوسروں کو، ہم اپنی طرف سے خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بتا رہے تھے کہ ہم تمہارے کتنے سکے ہیں، لیکن ان سے دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں جو دین کی تعلیم لینے سے بچوں کو روکتے ہیں. ابھی ان کے پاس وقت کہاں ہے، اسکول کالج ہے، کہاں وقت ان کے پاس.
اگر کوئی وقت مل جائے تو پھر ریلیکس کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی سیر و تفریح کے پروگرام بنا لیتے ہیں۔ بچوں کے دشمن تو خود ہی بن جاتے ہیں جب وہ ان کی آخرت کے لیے، اس ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ایفرٹ کرنے سے روکتے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، کتنی بڑی آبادی ایسی ہے جو خیر سے روکنے والوں کی ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے ایسی ماؤں کو جو بیٹوں کی داڑیاں دیکھ کے گھن کھاتی ہیں۔ یہ کیا تم نے داڑھی رکھ لی ہے؟ کیا بن گئے ہو تم؟ یہ اونچی شلواریں کرنا، داڑیاں رکھنا کدھر سے سیکھ لیے؟ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ خود دیکھا ہے کہ بیٹیوں کے سروں سے حجاب اتارتے ہوئے ماں باپ کو کہ تم کیا بن گئی ہو، کیا کولیا بنا لیا تم نے؟ تمہیں پتا ہے کل کو تم سے کون شادی کرے گا؟ یہ ماں وہ ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ کیسی ماں ہے؟ لیکن اس کے بعد جب وہی بچہ سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ماں کے ساتھ تو تکار کرتا ہے تو وہی ماں کہتی ہے پھر کہ اسلام میں تو ماں کے بہت حقوق ہیں۔ کیا اسلام اس وقت نہیں یاد آتا جب بیٹیوں کے سروں سے حجاب کھینچتے ہیں، جب کہتے ہیں چلو پارٹیوں میں ڈانس کرو؟ ہاں، تب ماں کو اسلام نہیں یاد ہوتا، لیکن جب بچہ بدتمیزی کرے تو تب اسلام یاد آتا ہے۔ یہ تو وہ ماں ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے اتنے بلند درجات کر دیے کہ اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اس کے اتنے حقوق اس کو دے دیے۔ وہی ماں اللہ کا حق اگر بچہ دینے لگے تو دل میں لانے لگتی ہے۔ رب نے تجھے تو حق دلایا، تو رب کا حق دینے کے اوپر تو نہیں آمادہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں ماں کو دیکھیں، باپ کو دیکھیں، دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، سبھی ایک ابلیسی خدمت کے لیے ہر وقت خیر کو روکنے والے بنے ہیں۔ سبھی سمجھانے لگ جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کا بچہ کوئی اب نارمل ہو گیا، یہ پتہ نہیں کیا پاگل ہو گیا یا کیا ہو گیا اس کو۔ سبھی سمجھانے والے بن گئے، سبھی ہمدرد بن گئے۔ تو یہ ضرور دیکھیں کہ میں ان میں سے کس رول میں ہوں، میں کہاں کہاں خیر سے روک رہی ہوں۔ تو منان للخیر نہیں بننا، یہ جہنمیوں کی صفت ہے۔ خیر کی طرف بلانے والا بننا ہے، اور معتدن، حد سے نکلنے والا۔ نہ اس کو اللہ کا حق دینا آتا ہے نہ بندوں کا۔ حد کیا ہے؟ حد انسان کی حدود ہے نا، لمیٹیشنز ہیں۔ جب انسان ان لمیٹیشنز کو کراس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری لائن کھینچی ہوئی ہے، اس کے اندر ہی رہنا، بندے بن کے رہو، غلام بن کے رہو۔ جب وہ ان کو کراس کرتا ہے، ان لمیٹیشنز کو، اللہ کی نہیں مانتا، تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ معتدل، حد سے نکلنے والا، اپنی غرض کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے ساری لمٹس کراس کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میری خواہش یہ، تو ٹھیک ہے، پھر اگر میری خواہش ہے تو پھر کچھ بھی کروں۔ تو ایسا انسان بھی جہنمی بن گیا۔ اسی طرح وہ انسان جو مریب ہے، جن باتوں پہ ایمان رکھنا چاہیے ان کے بارے میں شک میں پڑا رہتا ہے، اور مریب میں خود بھی شک میں پڑے رہنا اور دوسروں کو بھی شک میں ڈالے رکھنا، دوسروں کو بھی ایسی باتیں کرنا کہ وہ بھی شک میں پڑ جائیں اور وہ بھی ایک کنفیوزڈ ہو جائیں کہ پتہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں ایسے کرنا چاہیے یا نہیں۔ اللہ کی طرف آنے سے ہی رک جائیں وہ، کیونکہ کنفیوژن آ گئی نا۔ تو جو لوگ ان صفات میں انوالو ہیں، نہ حق ان کو پسند ہے نہ دوسرے کو حق کی طرف آنے دیتے ہیں، خود بھی حد سے نکلے میں
دوسروں کو بھی شک میں ڈالے رکھتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ یہی ہے جہنم۔ اگر ان کو یہ یقین ہو جائے، شک ان کا اگر دور ہو جائے اور یہ یقین دل میں آ جائے کہ اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے میرے ساتھ موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں میری ہر بات، تو بھلا وہ شک میں پڑ سکتا ہے؟ پھر وہ بھلا یہ کام کر سکتا ہے؟ حد سے نکل سکتا ہے؟ وہ لوگوں کے حقوق مار سکتا ہے؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے بنا لیا اللہ کے ساتھ دوسرا الہ۔ اب اللہ تعالی نے سب سے بڑی برائی شرک کا ذکر فرمایا کہ الہ، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی اور بنایا۔ اب وہ دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر فوراً آتا ہے کہ کوئی بت کو بنا لیا الہ، اس کو بنا لیا۔ ٹھیک ہے، وہ بت وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی قبریں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو انسان کی خواہشات نفس ہیں، سب سے بڑا بت تو یہی ہے۔ ان کو بھی خدا بنا لینا وہ بھی شرکی ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنی خواہش نفس کو خدا بناتا ہے۔ خدا تو وہی ہوتا ہے نا جس کی انسان حکم مانے، جس کے ہر حکم پہ سمع نہ وطاع نہ کرے، ہر حکم سر آنکھوں پہ رکھے، تو اللہ کا حکم چھوڑ دے لیکن اس کے حکم کو اوپر سمجھے، وہ اس کو الہ ہی تو بنا رہا ہے۔ تو انسان کا نفس اس کا الہ بن جاتا ہے، اور یہ بدترین الہ ہے، کیونکہ اس کی تو کوئی پھر حد ہے ہی نہیں جس پہ یہ رکے۔ اب اس کے اندر سوچیں آپ، کوئی صرف انسان کا نفس ہی نہیں، یہ بھی دیکھ لیں کہ کبھی کبھی انسان معاشرے کے رسم و رواج کو بھی الہ بنا لیتا ہے۔ کبھی انسان کسی اپنے خاندان کے بڑے بزرگ کو بھی الہ بنا لیتا ہے، کہ جس سے انسان اتنا ڈرتا ہو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ بھی الہ بنانا ہو گیا۔ کتنے ہی کام انسان معاشرے کے ڈر سے کرتا ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں۔ اللہ کے ڈر سے نہیں رکے گا، معاشرے کے ڈر سے رک جائے گا، اور اللہ کے کہنے پر نہیں چلے گا، لیکن رسم و رواج کے کہنے پر ضرور لبیک کہے گا۔ تو ایسے کے بارے میں کہا جائے گا فَأَلْقِيَهُ، ڈال دو اس کو، فی العذاب الشدید، عذاب شدید میں، سخت عذاب ہے اس کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔